میں بہت زیادہ حسین تھی۔ جوانی کے دنوں میں مجھ پہ ایسا حسن چڑھا کہ دیکھنے والے مجھے دیکھ کر کچھ لمحے تو آنکھیں پلٹنا ہی بھول جاتے۔ شادی والی رات میرے شوہر بھی مجھ سے بہت راضی ہوئے تھے۔ میں جب بھی سسرال میں بنا دوپٹے کے گھومتی تو میرا دیور دودھ پینے کی ضد کرتا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگتی، حالانکہ وہ تو 55 سال کا بوڑھا تھا اور میں تو ابھی جوان تھی۔ شادی کو کچھ دن گزرے تھے کہ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ اس رات دیور میرے کمرے میں آیا اور مجھے کہنے لگا، بھابھی آج ہم اکیلے ہیں، جلدی کرو مجھے دودھ پلاؤ، میں نے یہی دودھ پینا ہے۔ دیور تو ضد کرنے لگا اور پھر دیور نے خود ہی کپڑا ہٹا کر، میں ایک درمیانے درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ 19 سال کی عمر میں مجھ پہ ایسی جوانی چڑھی کہ چند دنوں میں ہی میری شادی کروا دی گئی۔ شادی کی پہلی رات شوہر نے مجھے کہا، انم میرے بڑے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے، وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، تم ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا، وہ جو بھی کہیں جیسے بھی کہیں ویسے ہی کرنا۔ ویسے 4 دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی میرے شوہر ارسل کو ایک آواز دے دیتے تو ان کی رنگت پلی پڑ جاتی، فوراً میرے شوہر کمرے سے باہر نکل جاتے۔ ارسل کی بدحوا سے دیکھ کر میرے دل میں بھی دیور کا بڑا روب جم گیا تھا۔ اس دن 5واں دن تھا جب صبح ہی صبح ارسل نے مجھ سے کہا کہ ہم آج باہر گھومنے جائیں گے۔ میں بھی بہت خوش تھی، لیکن اس وقت میرے دیور نے ارسل کو پکارا تو وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلے گئے۔ باہر سے مجھے اپنے دیور کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ 4 دن شادی کے ہنگامے میں گزر گئے، تمہیں احساس بھی ہے کہ دکان میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم اب چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کبھی دکان پہنچو اور سارے ورکرز کے سر پہ کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی کہ تم کمرے میں ہی گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ وہ کسی کی ذمہ داری سنبھال لے۔ یہاں کوئی اور عورت تو نہیں ہے جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے ہماری شادی کو، اور ان دنوں میں بھی میں ہی ناشتہ بنا کر دے رہی تھی، جس میں میرے دیور کئی خامیاں نکال چکے تھے، لیکن ارسل نے مجھے پیار سے محبت سے یہی سمجھایا تھا کہ بھائی کی بات کا برا نہ منانا۔ اتنے دن تو میں اس سوچ میں الجھی رہی کہ دیور کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے، لیکن آج جو شور شرابہ میرے دیور نے مچایا تھا، میں تو بہت گھبرا کے رہ گئی تھی۔ ارسل جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ گھسا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ معافی چاہتا ہوں، مجھے دکان جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، باہر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ ارسل تو اپنی دکان پر چلا گیا تھا۔ میں کچن میں آ کر جلدی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن ہی میں نے کھانا بھی بنایا اور گھر کے سارے کام بھی مجھے کرنے پڑے۔ میرے دیور نے نوکرانی کو نکال دیا تھا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر میں آ گئی ہے تو صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی تھی اور تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے دیور نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ لیا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے دیور کے کمرے میں گئی میں نے پوچھا، بھائی کچھ چاہیے آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھا اور عجیب انداز سے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہنے لگے، دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا تھا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً اپنا دوپٹہ صحیح کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے دیور کی یہ حرکت بہت عجیب لگی تھی۔ دیور تو بھائی کی جگہ ہوتا ہے اور بھائی
کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک اس طرح سے نہیں دیکھتا۔ میں فوراً ہی کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریزر کھولا اور دودھ کا گلاس پکڑ کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے دیور کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، مجھ سے دیور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر بات کر لیا کرو۔ گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور میں بڑے دنوں سے اکیلا تھا اور اکیلا ہی بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان سے ہو گئی تھی۔ میرے دیور کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً ہی بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے ہٹا لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر ان کی نظریں میرے چہرے سے ہوتے ہوئے میرے پورے بدن پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ کہنے لگے، جاؤ نا، اسے گرم کر کے لا دو۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 3 دن سے میرے دیور بڑے غصے میں بات کر رہے تھے۔ جب ارسل گھر میں ہوتا تھا تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی دیور ہیں جو 5 دن سے ارسل کو چلا چلا کر بلا رہے تھے اور غصے سے ارسل سے باتیں کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ پتیلے میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا، پھر گلاس میں ڈال کر اپنے دیور کے پاس لے گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے دودھ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ مجھے تو جیسے پورے بدن میں کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے کہ ارے باہر کہاں جا رہی ہو، یہاں بیٹھو، میرے پاس مجھ سے باتیں کرو۔ یہ تنہائی کا سانپ تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا تھا۔ یہ کہہ کر دیور نے ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے اب اور بھی زیادہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو ان کی باتیں سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کہنے لگے، تم نے شادی کی اگلے دن جو کالے رنگ کا سوٹ پہنا تھا بڑا پیارا لگ رہا تھا، آج وہی پہن لینا۔ یہ سن کر مجھے اور بھی زیادہ برا لگا تھا۔ یہ فرمائش تو ارسل کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ میرے دیور کو۔ اب ارسل دکان پہ جاتا، میرا دیور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، بار بار اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتا، پھر کہتا، مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ گرم کر کے دو۔ میں دودھ کا گلاس دے کر جانے لگتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کہتا، میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میں بھلا کیا باتیں کر سکتی تھی؟ میں کام کا بہانہ بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی مجھے ارسل سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنی بھائی کے سامنے کانپتا تھا، ایک ارسل بولتا تک نہیں تھا۔ ایک دن میں کچن کا سارا کام کر رہی تھی کہ میرا دیور اچانک سے کچن میں آ گیا، مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، جھٹکے سے ٹیبل سے لگا لیا، اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا میں بتا نہیں سکتی۔ میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بے چینی مجھ پر بری طرح سے سوار تھی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا دیور میرے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں ارسل سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرا دیور میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکا تھا،
کہ اسے بھوک لگی ہے، میں اسے کھانا دوں، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی سب کچھ کرتی جو کہ میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے بجا۔ ارسل کہنے لگے، انم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم صبح سے دروازہ بند کیے کمرے میں بیٹھی ہو؟ ارسل کی آواز سن کر ہی میں نے دروازہ کھولا تھا۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو دونوں بھائی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہیں ذرا بھی احساس اور شرم نہیں ہے؟ میرا بھائی صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی۔ انہیں شوگر کی بیماری ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کی ذمہ دار کون ہوتا؟ میں نے کہا کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کا اور کوئی انتظام کر لیجئے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ارسل غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرے دیور کہنے لگے، دیکھ رہے ہو ابھی اسے آئے ہوئے 7 دن ہی نہیں ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ لڑکیاں شادی کے بعد ایسا ہی کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ آج تم نے یہ بات کہہ دی ہے انم، آئندہ سے اگر کہا تو ہاتھ میں طلاق دے کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرے ابو کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ شریف انسان تھے۔ بڑی مشکل سے ہی جہیز اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کی تھی۔ میری ماں بھی مجھے رخصت کرنے کے وقت بول چکی تھی کہ کبھی بھی لڑ کر ہمارے گھر واپس مت آنا، اپنے شوہر اور دیور کی ہر بات ماننا اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جو کچھ میرا دیور چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی حرکتیں اور بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت ارسل جتنے غصے میں تھے، میں اگر بتاتی تو یقیناً مجھے ہی جھوٹا کہہ دیتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے دیور کہنے لگے، ارسل اس کو آخری بار سمجھا دو، اس کا دماغ صحیح کر دو، ورنہ پھر میں اس کی ماں سے جا کر بات کروں گا کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے ایک غصے بھری نظر اپنے دیور پر ڈالی تھی۔ ارسل کہنے لگے، تمہارے سر پر کون سا اتنا بوجھ ڈال دیا ہے جو تم سے گھر سنبھالا نہیں جاتا؟ میں نے کہا کہ کاش میرے ساس اور دیور نند ہوتے تو آج میں جس حال سے گزر رہی ہوں اس حال سے نہ گزرتی۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے، ایسی کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں؟ میں نے کہا، ارسل ایسا کرو تم اپنی بھائی کی شادی کروا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ارسل نے میرے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگے، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ یہ میرے بھائی کی عمر شادی کی ہے بلا، بھائی کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بہت بن گئی ہیں جو تمہیں پکانا بھی بھاری پڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا، تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ میرے بھائی کی عمر 55 سال ہے، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا بھائی ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بھائی اپنے ہی بھائی کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے بھائی اور بھابھی دونوں کو سنبھال لوں گی۔ اس پر وہ عجیب سا مسکرایا اور کہنے لگا کہ دیکھو، یہ گھر اور بزنس سب میرے بھائی کے نام ہیں، اگر کوئی ان کی بیوی کی حیثیت سے آ گئی تو سب کچھ اپنے قبضے میں ہی کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکال دے گی اس گھر سے۔ بھائی کے غصے سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں بھی چپ چاپ بھائی کی سنتا ہوں، اب دوبارہ سے بھائی کی شادی کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے دیور کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس طرح گھر جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھی ہوں۔ میں تڑپ تڑپ کر آنسو بہا رہی تھی۔
دوپٹے سے آنسو صاف کرنے لگی۔ فوراً ارسل کی آواز آئی، کہنے لگے، انم جلدی سے پراٹھا بنا کر دو، بھائی کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر جا کر ناشتہ بنایا اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن ارسل نے بھی ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا تم بھی پورے دن سے بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ ارسل کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد خود کو خاموش کر لیا تھا۔ ارسل جب دکان پہ چلے گئے تو میرا دیور مجھے آواز دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری میں اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو میرے بھائی کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہارے لیے وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے دے گا؟ اپنی سوچ کو بدل لو۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ دیے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ اس لیے میں نے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بھائی کو ساتھ ہی نہ لے جائے۔ اس لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا الگ کوئی اور گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا دیور کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے گرم دودھ لے کر آؤ۔ یہ سب میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ ایسی گندی اور بکواس بری زندگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانا پینا دودھ دیور کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتی تھی، نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئے، میرے دیور نے ارسل کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے دیور کی فرمائش پر قورمہ بنایا تھا۔ قورمہ بنا بھی بہت اچھا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بھابھی نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ ارسل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ مجھے میرا دیور عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر جیب سے میرے دیور نے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھایا، کہنے لگا، یہ لو تمہارا انعام، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ ارسل مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا، اب وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، انکار نہیں کرتے، رکھ لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 پکڑ لی۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی تو میرا دیور بھی کھڑا ہو گیا، میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم لیا۔ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ کہنے لگا، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے سے بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں ارسل کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی اثر نہیں تھا، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے مجھ سے دوری رکھ کر بات کیا کریں، ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے سینے سے لگانے کا؟ اسلام نے بھی ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کو بھی دوری رکھنے کے لیے کہا ہے۔ میری اس بات پر ارسل بھڑک اٹھے، کہنے لگے کہ تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرے بھائی تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، کیا ہوا جو اس نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا دیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم بھی، جائے اس کے کہ بھائی کے دل میں جگہ بناؤ تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں مجھے گھور کر بول رہا تھا، کہنے لگا، شکر کرو کہ بھائی نے یہ باتیں نہیں سنی، ورنہ بہت بڑی مصیبت آ جاتی۔ پھر ارسل غصے میں کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں
انم اپنا رویہ بائی سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا ارسل میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنی بائی کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر ڈور بیل بجی تھی، پھر باہر شور کی آواز آنے لگی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا دوسرا دیور بھی ہے جو باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے۔ میرے دیور نے وہیں شادی کر لی تھی اور میرا بڑا دیور اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس بات کا مجھے کچھ علم تھا کہ ارسل کا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے۔ میں ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر حیران تھی۔ میرے دیور ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے، کہنے لگے اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی تو پھر اسے یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ وہیں رہتے وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ پھر ارسل نے بھی کہا کہ بس کریں بھائی، غصہ جانے دیجیے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، ارسلان کو گلے لگا لیجیے۔ بہرحال میری دیورانی بھی آ چکی تھی، کافی خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں بھی شکر ادا کرنے لگی کہ اب گھر میں اکیلی میں نہیں ہوں۔ میری دیورانی کافی خوش مزاج اور باتونی قسم کی لڑکی تھی، میرے ساتھ گل مل گئی تھی۔ ارسلان ارسل کے ساتھ دکان جانے لگا تھا۔ میری دیور کا دھیان مجھ سے ہٹ کر اب میری دیورانی کی طرف ہو گیا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے دوران میرے دیور کہنے لگے کہ اب میرے سارے کام چھوٹی بہو کرے گی۔ وہ بھی خوشی خوشی سے تیار ہو گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، آپ کو جو بھی چاہیے ہو آپ مجھ سے مانگ لیا کریں۔ ارسلان بھی یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لیکن کچھ دن گزرے تھے کہ ایک بار میری دیورانی جب دیور کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی بدحواس تھی، بار بار اپنے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ پھر کچن میں جا کر چپ چاپ برتن دھونے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے بھائی کی عادتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کبھی جھٹکے سے گلے لگا لیتے ہیں، کبھی عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر میرے کانوں کی لو تک لال ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تو ارسلان سے بات کروں گی، وہ تو کہتے تھے کہ اس کے بھائی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ تو بات بات پر مجھے اپنے قریب کرتے ہیں، مجھے اپنے پاس لانے کی کوشش کریں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 40 سال کی ہے اور بھائیوں کی رحم و کرم پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو بھائی نے نخرے دکھائے، لیکن پھر کچھ دن بعد خود ہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ کچھ دنوں میں ہی اس سے میرے دیور کی شادی ہو گئی تھی، اور اس سے یہ فرق پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ ارسل اب مجھے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، بھائی کو ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ میری دیورانی دیور کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اب میرے دیور کی نظر مجھ پر نہیں تھی۔ آج کل یہ عام ہو چکا ہے کہ اگر بوڑھے باپ کی شادی کرنی پڑے تو اس کے بیٹے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ آپ کی عمر نہیں ہے شادی کرنے کی۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اولاد کو اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ میں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لہٰذا اگر ایسا کریں گے تو یہ سب دکھ بھابھیوں کو جھیلنے نہیں پڑیں گے۔ کچھ بیٹے یا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اگر باپ شادی کر لے گا تو جو نئی ماں آئے گی وہ ساری جائیداد پر قابض ہو جائے گی اور ہمارے حصے پر ڈاکہ ڈال لے گی۔ لیکن اسلام نے بھی انسان کو شادی کا حکم دیا ہے۔ اگر اب اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور باپ یا بھائی بوڑھا ہے، اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اولاد اور بھائیوں کو چاہیے بجائے کہ ان کو منع کرنے کے اس کا ساتھ دیں۔ اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی شادی کروا دے۔ یقیناً جیون ساتھی ہی ایک دوسرے کی زندگی کو مکمل کرتے ہیں۔